بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پریکٹس ود ٹینسز کا پارٹ 2 ہے۔ اس پارٹ میں ہم انشاءاللہ بی اور ہیو ورب کے ساتھ جو ہے وہ 12 ٹینسز کی پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے لیکچر نمبر 36 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈو ورب کی پریکٹس کی تھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگر مین ورب آپ کا بی ہو یا ہیو ہو، یعنی کہ یہ ہیلپنگ ورب نہ ہو بلکہ یہ دونوں ورب یعنی کہ بی اور ہیو مین ورب کی جگہ پر آئے ہوں، تو ہم ان کو 12 ٹینسز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے 12 ٹینسز بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ ہی از اے ٹیچر، بی ورب کا مطلب ہے ہونا، یعنی کہ وہ ٹیچر ہے۔ اب دیکھیں وہ ٹیچر ہے تو یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اگر میں کھانا کھاتا ہوں تو میں کہوں گا پریزنٹ کنٹینیوس میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹیچر ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ٹیچر ہوں، تو اس کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ ہی کافی ہے۔ بی ورب کے پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہم جو ہے اس کا پریزنٹ کنٹینیوس نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس نہیں بن رہا، اس لیے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس میں ٹائم جب کا اضافہ کرتے ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے، تو جب یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہی نہیں بن رہا تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بننے کا جو ہے کوئی جواز نہیں ہے۔ اب آ جائیں، ہی ہیز بین اے ٹیچر فار 10 ایئرس۔ جب ہم ڈو کا جملہ بناتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ میں تو وہ پریزنٹ کی بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کی بات کرتا ہے، یعنی کہ کوئی عادت کی بات کرے گا یا کسی کی روٹین کی بات کرے گا یا کسی ایسے یونیورسل فیکٹ یا آفاقی حقیقت کی بات کرے گا کہ وہ کام ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اس کو زمانہ جاری میں ظاہر کرتے ہیں تو پریزنٹ کنٹینیوس میں آ جاتے ہیں، جب اس میں ٹائم لگاتے ہیں تو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ بی ورب کے سینٹنس کا کنٹینیوس نہیں بنتا اور پرفیکٹ کنٹینیوس بھی نہیں بنتا، لیکن ہمیں کبھی کبھی بی ورب میں ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ وہ ٹیچر ہے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ کتنے عرصے سے ٹیچر ہے۔ یہاں دیکھیں ہی ہیز بین اے ٹیچر فار 10 ایئرس، تو ہم بی ورب میں ٹائم لگاتے ہیں تو ہم پریزنٹ پرفیکٹ یعنی کہ پرفیکٹ بنا لیتے ہیں، پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہم نہیں جاتے۔ اب دیکھیں ہی واز اے ٹیچر، وہ ٹیچر تھا، یعنی کہ اب وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاسٹ کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس نہیں بنیں گے، اور اگر ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ میں ٹائم لگانا ہو، وہ ٹیچر تھا، اگر اس میں ٹائم کے ساتھ بات کرنی ہو تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہی ہیڈ بین، یعنی کہ پاسٹ پرفیکٹ میں آ جائیں گے، ہی ہیڈ بین اے ٹیچر فار 10 ایئرس۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ہے ہی یعنی کہ سبجیکٹ، ہیڈ جو ہے ہیلپنگ ورب ہے پاسٹ پرفیکٹ کا، اور کیونکہ ہمارا جو مین ورب ہے وہ بی ورب تھا اور اس کی تھرڈ فارم بن ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ بن لکھ دیا۔ اب آگے کمپلیمنٹ آ رہا ہے، اے ٹیچر فار 10 ایئرس، یہ کمپلیمنٹ ہے، یہ آبجیکٹ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کیونکہ آبجیکٹ مفعول ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر کام کیا جائے۔ اب بی اور ہیو دونوں وہ ایسے ورب ہیں جن میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، صرف ہم کمپلیمنٹ بناتے ہیں، اس کے اندر کمپلیمنٹ لگاتے ہیں۔ فیوچر میں دیکھیں، ہی ول بی اے ٹیچر نیکسٹ ایئر، اس کا ارادہ ہے یا اس کی تعلیم ختم ہو جائے گی تو اگلے سال وہ ٹیچر بن جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں کنٹینیوس فیوچر کی اور پرفیکٹ کنٹینیوس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم فیوچر پرفیکٹ میں ہم جو ہے وہ ٹائم لگا سکتے ہیں۔ ہی ول ہیو بین اے ٹیچر فار 10 ایئرز نیکسٹ ایئر، یعنی کہ ابھی وہ ٹیچر ہے، اگلے سال ٹیچر ہوتے ہوئے اسے 10 سال ہو جائیں گے، یعنی کہ 10 سال سے وہ ٹیچر ہوگا جب اگلا سال آئے گا۔ اس کا مطلب اس سال وہ اس کو ٹیچر بنے 9 سال ہو چکے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، آئی ایم ایٹ یونیورسٹی، میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں ہوں، میں جامعہ میں ہوں۔ یہاں پر بھی کنٹینیوس اور پرفیکٹ کنٹینیوس نہیں بنائیں گے۔ اب اگر اس میں ٹائم لگانا ہو تو ہم پرفیکٹ میں آ جائیں گے، آئی ہیو بین ایٹ یونیورسٹی سنس مارننگ، یعنی کہ میں صبح سے ہی یونیورسٹی میں ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ آئی تو سبجیکٹ ہو گیا، ہیو یا ہیز ہیلپنگ ورب ہے، آئی کے ساتھ ہیو آ گیا، اور ورب کی جو تھرڈ فارم ہے وہ بی ورب کی تھرڈ فارم بن آ گئی، اور ایٹ یونیورسٹی سنس مارننگ یہ کمپلیمنٹ ہے۔ ماضی میں کہوں گا آئی واز ایٹ یونیورسٹی، میں یونیورسٹی میں تھا۔ اب یہ دونوں ٹینس نہیں بنیں گے۔ آئی ہیڈ بن ایٹ یونیورسٹی سنس مارننگ، میں صبح سے یونیورسٹی میں تھا، یعنی کہ اب میں یونیورسٹی میں نہیں ہوں۔
I will be at university tomorrow, कल मैं यूनिवर्सिटी में हूँगा, ये दो नहीं बनेंगे। अब मैं कहता हूँ I will have been at university since morning, कल मैं सुबह से यूनिवर्सिटी में हूँगा। ठीक है, यानी कि मैं कब से यूनिवर्सिटी में मौजूद होऊंगा, सुबह से ही मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा, यानी कि सुबह मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा और जब आप आएंगे आप मुझे वहीं पाएंगे। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं, वो आपस में दोस्त हैं, ये दो नहीं बनेंगे। दे हैव बिन फ्रेंड्स सिंस 2000, यानी कि वो सन 2000 से दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे, इनमें से कोई इनका इंतकाल हो गया है या उनकी आपस में जो है वो दोस्ती कायम नहीं रही, कोई भी वजह है, लेकिन वो दोस्त थे। अब कॉन्टीन्यूस परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं बनेंगे। दे हैव बिन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स, इस जुमले में भी अब वो दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम टाइम के साथ बता रहे हैं कि वो 10 साल तक दोस्त थे या वो 10 साल तक दोस्त रहे या उनकी दोस्ती 10 साल तक चली, यानी कि इस वक्त वो किसी भी वजह से दोस्त नहीं हैं। दे विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है, वो दोस्त बन चुके हैं और मुझे लगता है कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। उनका मिजाज ऐसे आपस में मिलता है, उनकी पसंद नापसंद आपस में ऐसी मिलती है कि मुझे लगता है कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। They will have been friends for 10 years in 2010, यानी कि जब सन 2010 आएगा तो उनकी दोस्ती को 10 साल हो चुके होंगे, यानी कि वो 10 साल से दोस्त होंगे 2010 में। अब हमारे पास वर्ब है हैज़ का, यानी कि किसी चीज़ का किसी के पास होना या किसी की मिल्कियत में होना। शी हैज़ अ न्यू कार, उसके पास नई कार है कि वो नई कार की मालिक है। यहाँ पर भी क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा बल्कि कोई चीज़ किसी के पास है तो हम कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे। लेकिन बी की तरह अगर हमने हैव में भी टाइम लगाना हो तो हम परफेक्ट का सहारा लेते हैं। शी हैज़ हैड अ न्यू कार फॉर 1 वीक, यहाँ देखें हैव और हैज़ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और शी हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये शी और उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया। अब क्योंकि हमारा मेन वर्ब हैव है तो यहाँ हैव में उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी यानी कि हैड, तो सेंटेंस बन गया शी हैज़ हैड अ न्यू कार फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर भी अ न्यू कार फॉर 1 वीक जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मफूल नहीं है, क्योंकि जब वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा तो मफूल का सवाल ही पैदा नहीं होता। शी हैड अ न्यू कार, उसके पास नई कार थी, यानी कि अब नहीं है। ये दो जुमले खाली जाएंगे। अब इस पर भी हम टाइम लगाते हैं। शी हैड अ न्यू कार फॉर 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते उसके पास नई गाड़ी रही, यानी कि एक हफ्ते से नई कार उसके पास थी। शी विल हैव अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसके पास एक नई कार होगी। ठीक है, मुझे मालूम है कि उसके पास कार आने वाली है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले हफ्ते उसके पास नई कार होगी, ये दो हम नहीं बनाएंगे। शी विल हैव हैड अ न्यू कार सिंस नेक्स्ट मंथ, अब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में उसके पास नई गाड़ी होगी, लेकिन कब से होगी, अगले महीने से। ठीक है, यानी कि अगले महीने, इस महीने के एंड तक वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच देगी और अगले महीने के आगाज़ से उसके पास एक नई गाड़ी होगी और फिर आने वाले वक्तों में उसके पास वो गाड़ी होगी, लेकिन कब से होगी, यहाँ हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन यहाँ जो बात करने वाले हैं हम, वो क्या है कि अगले महीने से उसके पास एक नई कार होगी। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। आई हैव हैड अ हेडेक फॉर 1 आवर, यानी कि मेरे सर में एक हफ्ते से दर्द है, आई हैव हैड अ हेडेक फॉर 1 आवर, मेरे सर में 1 घंटे से दर्द है। आई हैड अ हेडेक, मेरे सर में दर्द था, अब नहीं है। आई हैड अ हेडेक फॉर 1 आवर, 1 घंटे से मेरे सर में दर्द था, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 1 घंटे मेरे सर में दर्द रहा और अब मेरे सर में दर्द नहीं है। आई विल हैव अ हेडेक इफ़ यू प्ले द म्यूज़िक, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने म्यूज़िक बजाया, अगर आपने म्यूज़िक लगाया तो मेरे सर में दर्द होगा। आई विल हैव हैड अ हेडेक, मतलब कब से मेरे सर में दर्द होगा, यहाँ मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, ये जुमला अजीब सा बन जाएगा। ठीक है, ये कोई मुफीद जुमला नहीं बनेगा,
اس لیے ہم اس کو یہاں اسکپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب مجھے نہیں پتا ہے نا کہ میرے سر میں کب سے درد ہوگا، میں آنے والی پروڈکشن نہیں کر سکتا۔ شی ہیز 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ، اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپے ہیں، اس وقت ہیں۔ شی ہیز ہیڈ 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ فار 1 منتھ، یعنی کہ 1 مہینے سے اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپیز یعنی کہ 10 لاکھ روپے ہیں۔ شی ہیڈ 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ، اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپے تھے یعنی کہ اب نہیں ہے۔ شی ہیڈ 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ فار 1 منتھ، 1 مہینے سے اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپے تھے، اب نہیں ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں 1 ہفتے تک 1 ملین روپیز رہے۔ شی ول ہیو 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ نیکسٹ منتھ، یعنی کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپیز آنے والے ہیں اور وہ اگلے ہفتے آئیں گے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے اس کے اکاؤنٹ میں 1 ملین روپیز ہوں گے۔ شی ول ہیو ہیڈ 1 ملین روپیز ان ہر اکاؤنٹ سنس نیکسٹ منتھ، یہ سنس جو ہے یہاں پہ آئے گا، سنس نیکسٹ منتھ ادھر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے اگلے مہینے سے اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ہوں گے، یعنی کہ اگلے مہینے سے اس میں آ جائیں گے، پھر اس کے اکاؤنٹ میں وہ رہیں گے۔ تو کب سے ہوں گے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے ہیو اور بی ورب کو ٹینسز میں استعمال کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ صرف 4 ٹینسز میں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں، اور پریزنٹ ڈیفینٹ، پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ پرفیکٹ، فیوچر انڈیفینٹ اور فیوچر پرفیکٹ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ڈو ورب جو ہے وہ ہمیشہ 12 کے 12 ٹینسز میں استعمال نہیں ہو سکتا، اسی طرح 6 ٹینسز میں بھی کبھی کبھی ہم بی اور ہیو کو استعمال نہیں کر پائیں گے، ایسا کرنے سے بہت عجیب سے جملے بن جائیں گے۔ تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میں اس طرح کی ایکسرسائز آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، جہاں آپ کو لگے گا کہ ہم ہر ورب کو ہر ٹینس میں استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ کچھ بڑے ہی مضحکہ خیز اور عجیب سے جملے بن جائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں، اس ریویژن میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ریویژن تھا ٹینسز کا، کہ ہم کس طریقے سے بی اور ہیو کو جو ہے وہ ٹینسز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو انگلش سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔